سعودی عرب کے ایک ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، جن کا نام شیخ ڈاکٹر صالح بن عواد المغامسی۔ یہ اپنی آپ بیتی سناتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یہ جہاں تک تاریخ کے اندر میں نے پڑھا، یہ ڈاکٹر مسجد قباء، مدینہ شریف میں مسجد قباء کے امام بھی رہے ہیں۔ یہ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں جو کہ رسائل کے اندر ہے اور کچھ میگزین کے اندر آیا ہے۔ یہ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوا، مجھے دل کا دورہ پڑا، گھر والے اٹھا کے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور اوپن ہارٹ سرجری ہوئی اور پھر مجھے آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا۔ کیئر کے دوران جب مجھے ہوش آیا 24 گھنٹے کے بعد، تو مجھے ڈاکٹر میرے اوپر کھڑے تھے، ڈاکٹروں کی ٹیم مجھے مبارک دی کہ شیخ صالح آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا آپریشن کامیاب رہا، لیکن ایک پریشانی ہے کہ آپ کے دل میں جو نالی لگائی گئی ہے اس کے ذریعے خون باہر آنا چاہیے تھا، لیکن خون کا لوتھڑا اندر ہی جم چکا ہے۔ تحقیق کے دوران، معائنے کے دوران ہم نے دیکھا وہ باہر نہیں نکلا۔ تو سوڈان کے ایک ڈاکٹر آدم ہیں، ان کی مدد حاصل کی، انہیں بلایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کی دوبارہ سرجری کی جائے گی۔ شیخ ڈاکٹر صالح کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے بتایا، الحمدللہ میں دین کے ساتھ اٹیچ بھی تھا، تو جب ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ آپ کا آپریشن دوبارہ ہوگا، مجھے پھر آپریشن تھیٹر کے اندر منتقل کیا گیا۔ اس دوران جب ڈاکٹر 14 لوگوں کی ایک ٹیم وہ تیاری میں تھی کہ پھر دوبارہ شیخ صالح کا آپریشن کیا جائے گا، تو ڈاکٹر کہتے ہیں میں اسی سوچ میں نہ کشمکش میں کہ ایک ہی وقت میں دوسرا پاؤں پر آپریشن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سیدھا سیدھا موت کا سامنا کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مجھے موت سامنے نظر آنے لگی تو میری آنکھوں سے آنسو نکلے، تو لبنان کی ایک نرس جو کہ مجھے نہیں جانتی تھی میرے پاس سے گزری، اور جب مجھے دیکھا کہ میں رو رہا ہوں تو وہ نرس مجھے مشورہ دینے لگی، کہنے لگی کہ یا اخی صلی علی النبی، اے بھائی نبی پر درود پڑھ، نبی پر درود پڑھ، انشاءاللہ رب سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اب فرماتے ہیں درود تو میں پہلے بھی پڑھتا تھا، اور اللہ جب نصیحت کرنا چاہے تو کسی عام شخص سے بھی کروا دیتا ہے۔ تو جب اس نے مجھے کہا تو آج مجھے درود پڑھنے کا ایک الگ ہی مزہ آیا، بڑے سرور کے ساتھ میں درود شریف کا وید کرنے لگا۔ درود پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ ڈاکٹروں کی ٹیم جو مانیٹرنگ کر رہی تھی، جو مشین پہلے بتا رہی تھی کہ اس کے دل کے اندر کسی جگہ پہ پرابلم ہے، گوشت کا لوتھڑا جمع ہوا ہے، ہوا کیا کہ جب میری آنکھ کھلی تو ڈاکٹر آدم میرے سر پہ کھڑا ہے اور حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے اور مسکرا بھی رہا ہے۔ کہنے لگا شیخ صالح تو نے کیا کیا ہے؟ تو شیخ صالح کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے کیا کیا، میں تو سو گیا تھا، نیند آنکھ لگ گئی، میں تو پریشان ہوں، میرا جو ہے دوبارہ آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر آدم کہنے لگا نہیں، آپ کا آپریشن نہیں ہوگا، اللہ نے 7 آسمان سے اوپر آپ کی سن لی ہے اور آپ پر مہربانی کی ہے، آپ کا وہ جمع ہوا خون تحلیل ہو گیا ہے، نکل گیا ہے۔ اب مجھے بتا کہ تو نے کام کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھ پہ مہربانی کی ہے۔ شیخ صالح کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑا، میں رو کے کہنے لگا ڈاکٹر تم جسموں کے ڈاکٹر ہو سکتے ہو، روح کے ڈاکٹر نہیں۔ آج میں نے روح کے ڈاکٹر طبیب کے ساتھ اپنا گہرا تعلق قائم کیا ہے، میں نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور جب میں درود پڑھتا پڑھتا سو گیا، اسی دوران اللہ نے مجھ پہ مہربانی فرمائی اور میرا دل صاف ہو گیا، وہ گوشت کا جو لوتھڑا تھا، خون کا جو لوتھڑا جمع ہوا تھا، وہ تحلیل ہو کے نکل گیا اور اللہ نے مجھے شفا بخشی۔ تو یہ بات سناتے سناتے ڈاکٹر صالح کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ درود پاک غموں کو دور کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی زندہ مثال ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے تمام غم اور پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ شیخ صالح نصیحت کرتے ہیں
کہ نصیحت جب کرنے پہ آیا تو اللہ تعالیٰ کسی عام سے شخص سے بھی نصیحت کروا دیتا ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک نرس کے ذریعے نصیحت کی گئی، حالانکہ میں درود پڑھتا تھا اور ایک بہت بڑے منصب پر بھی تھا. آپ فرماتے ہیں مشکل وقت کا ایک بہترین وظیفہ بھی ہے درود. آج ہم درود پاک کو نعوذ باللہ نظر انداز کر دیتے ہیں. جب کوئی پڑھتا ہے تو چلے ٹھیک ہے، پڑھ لیں تو نہ پڑھ لیں، پڑھ لیں نہ پڑھ لیں برابر کر دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب بھی کوئی درود پڑھے تو ساتھ مچل جاؤ، حضور پہ درود پڑھو. جب تمہیں کوئی پریشانی واقع ہو، شیخ صالح کہتے ہیں کہ اپنی پریشانیوں کے اندر، مشکل وقت کے اندر سب سے بہترین اور بڑا وظیفہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا. اور جہاں درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی تائید و مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں حضور کی ذات پہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.